ایک شادی شدہ جوڑے کے گھر کے سامنے نئے پڑوسی آئے۔ ان کی کھڑکی سے نئے پڑوسیوں کا گھر صاف دکھائی پڑتا تھا۔ یہ شادی شدہ جوڑے کی عورت اپنے نئے ہمسایوں کی ہر چھوٹی چھوٹی بات کو کھڑکی سے نوٹ کرتی اور اپنے شوہر کو بتاتی۔ ایک دن جب وہ دونوں ناشتہ کر رہے تھے تو بیوی نے کھڑکی میں سے دیکھا کہ سامنے والوں نے کپڑے دھو کر پھیلائے ہوئے ہیں۔ بیوی چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اپنے شوہر سے بولی، یہ لوگ کتنے خراب اور گندے کپڑے دھوتے ہیں، ذرا صاف کپڑے نہیں دھلے۔ ان کی خواتین کو کپڑے دھونے آتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنا صابن تبدیل کر لیں یا کم از کم کسی سے سیکھ ہی لیں کہ کپڑے کس طرح دھوئے جاتے ہیں۔ شوہر نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، زیر لب مسکرا کر پھر ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گیا۔ اسی طرح ہر بار جب بھی ان کے پڑوسی کپڑے دھو کر پھیلاتے، اس عورت کے ان کے کپڑوں اور دھلائی کے بارے میں یہی تاثرات ہوتے۔ وہ ہمیشہ ہی اپنے شوہر کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتی کہ آج پھر ان لوگوں نے کپڑے اچھے نہیں دھوئے۔ دل چاہتا ہے خود جا کر ان کو بتا دوں کہ کس طرح یہ اپنے کپڑوں کی دھلائی کر سکتے ہیں۔ الغرض ان کے پڑوسیوں کا گھر اور ان کے کپڑوں کی دھلائی ہمیشہ ہی اس عورت کی تنقید کا نشانہ بنتے رہے۔ ایک صبح جب یہ عورت ناشتے کی میز پر بیٹھی تو پڑوسیوں کے صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے دیکھ کر حیران رہ گئی اور اپنے شوہر سے بولی، دیکھا آخر کار انہوں نے سیکھ ہی لیا کہ کپڑے کیسے دھوئے جاتے ہیں۔ شکر ہے کہ آج ان کے کپڑے صاف ہیں، لیکن مجھے حیرت ہے کہ آخر یہ عقل ان کو کیسے آئی۔ پھر شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، شاید انہوں نے کپڑے دھونے کا طریقہ تبدیل کر لیا ہے یا پھر اپنا صابن بدل دیا ہے۔ اور بیوی چپ ہوتے ہی اپنے شوہر کی طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ شوہر جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، بیوی کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیگم آج صبح میں جلدی اٹھ گیا تھا اور میں نے اس مٹی سے بھری ہوئی کھڑکی کو اچھی طرح صاف کر دیا تھا جہاں سے تم سامنے والے کو دیکھتی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ ہماری اپنی کھڑکی صاف نہیں ہوتی اور ہم دوسروں پر الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں۔ اصل مسئلہ خود ہمارے اندر ہوتا ہے، لیکن ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ کسی کو پرکھنے کا یہ انتہائی بہترین طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی کھڑکی کو دیکھیں کیا وہ صاف ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس بات کا انحصار اس کھڑکی یا ذرے کی شفافیت پر ہوتا ہے جس سے ہم کسی کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان خدا کا پتلا ہے، اس لیے انسان سے غلطی ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اس چیز کا یقین کر لیں کہ کیا ہم بھی تو اسی غلطی سے دوچار نہیں۔